السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کی ہر حوالہ سے مدد فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے کافی شاندار اور کافی خوبصورت اور کافی نالجیبل ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے۔ ناظرین، نماز تمام مومنین پر فرض ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ میں اسی تعلق سے آپ کے سامنے ایک پیغام آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز کے 10 فوائد میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ان 10 فوائد کو پورا سنیں گے اور سننے کے بعد ان پر عمل کریں گے۔ اس سے پہلے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلسل اگر 6 ماہ تک یعنی 6 مہینے تک مسلسل بارش ہوتی رہے تو میں اس کے ایک ایک قطرے کو پہچان لیتا ہوں اور گن لیتا ہوں، یعنی اس کی گنتی کر لیتا ہوں اور اس کی تعداد کو میں معلوم کر سکتا ہوں۔ اتنی طاقت ہے میرے پاس اور اتنی قوت اللہ رب العزت نے مجھے عنایت کی ہے اور مجھے بخشی ہے۔ مگر نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی جو اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو اس کو ثواب ملتا ہے، میں اس کو گن نہیں سکتا۔ یعنی جو بندہ اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی نماز ادا کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے ثواب کی تعداد کو گن نہیں سکتا، اس کی تعداد کو معلوم نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ جب رکوع میں نمازی جب رکوع کے اندر جاتا ہے تو اس کے جسم کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بدن کے برابر اور اس کے بدن کے وزن کے برابر اللہ رب العزت اس کو سونا خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اہم ثواب ہے نماز کا۔ اور نماز جو ہے وہ کن جگہوں پر کام دینے والی ہے اور نماز ہمارے لیے دنیا کے اندر کیا ہمارے لیے فائدہ لے کر کے آئی ہے اور نماز ہمیں آخرت میں کیا اجر و ثواب دلائے گی، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے عطا کرتا ہے اور جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یقیناً اس بندے پر اللہ رب العزت کی ذات خوش ہو جاتی ہے، مہربان ہو جاتی ہے، اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور نمبر 2، نماز پڑھنے سے انسان کے دل اور چہرے پر نور ہوتا ہے، یعنی انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، یعنی ظاہر بھی اس کا نور ہو جاتا ہے اور باطن جو ہے اس کا وہ بھی نور ہو جاتا ہے، یعنی نور بن جاتا ہے، یعنی چہرہ اس کا چمکتا ہے، نور کی کرنیں اس کے چہرے سے نکلتی ہیں اور دل بھی اس کا نور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جسم کو راحت حاصل ہوتی ہے، یعنی جسم کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ تھکاوٹ کے اندر ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو یقیناً جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کے جسم کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اور نمبر 4، بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی جو برے کام انسان کرتے ہیں، جیسے گناہ کرتے ہیں اور بے حیائی والے کام کرتے ہیں، تو انسان کو نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم بے حیائی کی طرف جائیں گے تو ہم گناہ کریں گے، لہٰذا جب نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہے گا۔ نمبر 6، رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے اور رزق اللہ رب العزت کی ذات نماز پڑھنے والے کا کشادہ کر دیتا ہے، یعنی جو لوگوں کے رزق تنگ ہوتے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 7، نماز جو ہے وہ قبر کی ساتھی ہے، یعنی انسان کو قبر کے اندر کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی عزیز و قارب، کوئی اولاد، کوئی والدین میں سے کوئی شخص جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں جانے والا، اگر جائے گی تو وہ نماز جائے گی۔ یقیناً قبر کے اندر نماز ہمارے ساتھ ہوگی اور جب نماز ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمیں قبر کے عذاب سے ہماری نماز جو ہے وہ ہمیں بچائے گی۔ نمبر 8، نماز جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں وزنی ہوگی، یعنی اس کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا جو ہم نے نماز تسلی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھی ہوگی۔ تو یقیناً کل میدان محشر میں جب
ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو جب اس کا وزن کیا جائے گا تو نامہ اعمال کے اندر نماز سب سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اور نمبر 9، نماز پڑھنے سے جو بندہ نماز دنیا کے اندر پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا جو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ ملتا ہے۔ اور نمبر 10، نماز جو ہے وہ آگ سے ہمیں نجات دلائے گی، یعنی دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات دلانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی نماز۔ تو اس لیے مومنو، نماز پڑھتے رہا کرو۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کے گوشت گزار کر دوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صحابہ کرام سے کہا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر یا کسی کے آنگن میں ایک نہر جاری کر دی جائے یا ایک نہر ہو، اگر تم اس میں دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرو یعنی نہاؤ، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ اگر دن میں جو 5 مرتبہ غسل کرے گا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی گناہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اسے بخش دیتا ہے۔